اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ کرونا کی تیسری لہر بہت ہی خوفناک ہے۔ دنیا بھر میں کرونا سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 30 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ جہاں مستقبل میں کرونا جیسی وباؤں سے نمٹنے کے قابل بنانے کے لیے عالمی ادارہ صحت اور 23 ممالک کے سربراہان نے ایک بین الاقوامی معاہدہ تشکیل دینے کی تجویز کی اور اس کی حمایت کر دی۔ یہ بے قابو ہوتی اس نئی لہر کو دیکھتے ہوئے بھارت میں نئے لاک ڈاؤن نافذ کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک اندازے کے مطابق یومیہ 12,000 اموات دیکھی گئیں اور پھر وبا میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، بلکہ یہ اب بھارت سے نکل کے دوسرے ممالک میں لوگوں کو شکار کرنے لگی ہے۔ بھارت میں اس وقت صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ شمشان گھاٹوں میں مسلسل بغیر کسی وقفے کے چتاؤں کو جہاں آگ لگائی جا رہی ہے، تو دہلی میں کرونا کے لیے مختص قبرستانوں میں قبروں کی جگہ ختم ہو رہی ہے۔ دراصل بھارت میں کرونا کی اس نئی قسم نے بھارت کے پبلک ہیلتھ سسٹم کو ختم کر کے رکھ دیا، مفلوج کر کے رکھ دیا، بلکہ یوں کہا جائے کہ برباد کر کے رکھ دیا تو غلط نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ بھارت میں کرونا ہیلپ لائن سے شہریوں کو نازیبا الفاظ میں مرنے کا مشورہ دیا جانے لگا۔ آپ بھارتی حکومت کی بے بسی دیکھیں کہ جہاں بھارت میں یومیہ بنیادوں پہ لاکھوں افراد متاثر جبکہ ہزاروں ہلاک ہو رہے ہیں، ایسی خطرناک صورتحال کے باوجود بھارتی حکام شہریوں کی مدد کی بجائے انہیں مرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اس لہر نے جیسا بھارت میں دہشت پھیلا رکھی ہے، موت والے گھر میں قریبی عزیز تک تعزیت کے لیے نہیں آ رہے۔ ان حالات نے لاشوں کو کندھا دے کر شمشان گھاٹ تک پہنچانا بھی ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ ایسے میں بعض گروپس نے کرائے پر اپنی خدمات فراہم کرنا شروع کر دی ہیں، جس کے لیے وہ 5 سے 10,000 روپے تک فی کسب وصول کر رہے ہیں۔ کندھا دینے والوں کی کمی کا اندازہ ایک وائرل ویڈیو سے لگایا جا سکتا ہے، جسے ایک بزرگ بیوی کی لاش سائیکل پر رکھ کر شمشان گھاٹ پہنچاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ لاش کئی مرتبہ سائیکل سے گری، کاؤں سے کوئی بزرگ کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اس ویڈیو میں بزرگ کی بے بسی نے لوگوں کو رلا دیا۔ بڑھتے کیسز کے پیش نظر بھارتی صوبہ اتراکھنڈ نے 4 دھام یاترا معطل کر دی۔ اس یاترا میں ہندو یاتری ہمالیہ میں واقع 4 تاریخی اور مقدس مندروں کی زیارت کرتے ہیں۔ آکسیجن بحران بھی شدید ہو گیا ہے۔ دہلی میں تو آکسیجن کی قلت کا مسئلہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ دہلی ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت کا موقف ہی مسترد کر دیا کہ دہلی کو ضرورت کے مطابق آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے۔ حالات تو یہ ہیں کہ دہلی کے ایک آکسیجن پلانٹ کے باہر کئی گھنٹے سے سلنڈر بھروانے کے لیے قطاروں میں کھڑی خاتون اس وقت غش کھا کر گر پڑی جیسے اس کے موبائل پر یہ بتایا گیا کہ واپس گھر آ جائیں کیونکہ کووڈ-19 میں مبتلا والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کرونا وائرس نے تو تباہی مچا رکھی ہے، پر ایسے انسانیت سوز واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں جسے حالات کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آگرہ میں چند پولیس اہلکار ایک کم عمر نوجوان سے آکسیجن سلنڈر چھین کر جا رہے ہیں۔ یہ آکسیجن سلنڈر اس نوجوان نے اپنی کرونا وائرس سے انتہائی متاثرہ ماں کے لیے حاصل کیا تھا، لیکن پولیس والوں نے اسے یہ چھین لیا، اور اس دوران ویڈیو میں نوجوان آہذاری کرتا رہا کہ اسے لے جانے دے کیونکہ اس کی ماں قریب المرگ ہے، لیکن بے رحم پولیس والوں نے سلنڈر چھین کر لے گئے، اور اس واقعے کے 2 گھنٹے بعد اس نوجوان کی ماں چل بسی۔ اسی لیے کرونا سے نمٹنے میں ناکامی پر مودی سرکار پر کڑی تنقید ہو رہی ہے۔ دوسری طرف برطانیہ کے بعد چائنا میں بھی کرونا وائرس کی انڈین قسم کی ایک دریافت ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ امریکی حکومت نے بھارت میں اپنے شہریوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ امریکی دفتر خارجہ نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں کووڈ-19 کی وجہ سے طبی سہولتوں تک رسائی سنگین حد تک محدود ہو چکی ہے، اور امریکی شہری کسی بھی کمرشل فلائٹ لے کر فوری طور پر بھارت سے نکلنے کی کوشش کریں۔ دوسری جانب ترقی یافتہ ممالک میں جہاں ویکسینیشن تیزی سے جاری ہے، وہ کورونا کی وبا کچھ کنٹرولڈ ہے، جیسا کہ برطانیہ میں اب ایک روز میں 30 اموات رپورٹ ہوئیں جو کہ جنوری کے آخر میں 1200 تھیں۔ قابل غور امر یہ ہے کہ 81% شہریوں کو ویکسین لگنے کے بعد اسرائیل میں ماسک پہننے کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے۔ لازمی ماسک پہننے کا حکم منسوخ ہونے کے بعد اسرائیلی شہریوں نے بغیر ماسک کے اپنی معمولات زندگی انجام دینا شروع کر دی، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل میں معمول کی زندگیاں بحال ہو گئی ہیں، جس کی بنیادی وجہ ملک میں اکثریت کو ویکسین لگانا ہے۔ 9 ملین آبادی کے اسرائیل نے اپنی ویکسین لگوانے والے شہریوں کو گرین پاسز جاری کیے ہیں، اور گرین پاس رکھنے والے افراد کو جم، سوئمنگ پولز، میوزیکل پروگرام، سٹیڈیمز، ہوٹلز، تھیٹر، ریسٹورنٹس میں خصوصی رسائی حاصل ہوگی۔ اس پر اسرائیل کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کرونا شکست دینے کی بات تو ہو گئی، ہم دنیا میں سب سے آگے نظر آئیں گے، تاہم کرونا ابھی ختم نہیں ہوا، یہ کسی وقت بھی واپس آ سکتا ہے۔ کرونا نے جہاں دنیا بھر میں ہلاکتوں کے ریکارڈ توڑے ہیں، وہاں اٹلی میں ڈرا دینے والے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اٹلی ایک بڑے المیہ کا شکار ہو گیا ہے۔ کرونا کے باعث یہاں شادیاں
اور شرح پیدائش کم ہو گئی ہے جبکہ جنازے زیادہ اٹھنے لگے ہیں۔ اس المناک صورتحال کے نتیجے میں اٹلی کی آبادی میں گزشتہ برس ریکارڈ کمی واقع ہو چکی ہے جس نے اٹلی کے حکمران اور عوام کو خوفزدہ کر رکھا ہے۔ ترکی میں کرونا کیسز بڑھنے کے بعد پہلی بار مکمل لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ مختلف شہروں میں سڑکیں سنسان ہو گئی ہیں، دکانیں مکمل طور پہ بند ہیں اور اب ٹرکی میں مکمل لاک ڈاؤن آئندہ ماہ 17 مئی تک ہوگا۔ یہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خیال بالکل غلط ہے کہ بچوں کو کووڈ سے کوئی خطرہ نہیں۔ برازیل میں کرونا کی وجہ سے ہلاکتیں اپنے عروج پہ ہیں، جہاں تک 2600 سے زیادہ بچے اس عالمی وبا کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک اپنے شہریوں کو کرونا ویکسین لگوانے کے عوض مراد دے رہے ہیں، تو کئی دیگر ممالک ویکسین سے اجتناب کرنے والوں کو جرمانے اور سزاؤں کے خوف سے ڈرا رہے ہیں۔ شہریوں کو مختلف مراد کے ذریعے ویکسین لگوانے پہ آمادہ کیا جا رہا ہے۔ کئی امریکن کمپنیز نے ویکسین لگوانے والوں کو تنخواہ کے ہمراہ $500 بونس دینے کا اعلان کیا ہے۔ بعض سینما گھروں نے ویکسینیشن کارڈ دکھانے پہ ناظرین کو پاپ کارن مفت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ چائنا کے کئی علاقوں میں مختلف اداروں اور مقامی تنظیموں کی طرف سے ویکسین لگوانے والوں کو سیاحتی مقامات کے ٹکٹ، شاپنگ کوپنز اور مفت سامان خوردنوش کی پیشکش بھی کی گئی ہے۔ انڈونیشیا میں ویکسین نہ لگوانے والوں پہ جرمانے کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ جکارتا میں ویکسین سے بھاگنے والوں پر $356 یا 1 ماہ کی تنخواہ کی کٹوتی تک کی وارننگ دی جا چکی ہے۔ برازیل کی سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والوں کا داخلہ عوامی مقامات پہ بند کر دیا جائے۔ سنگاپور میں ویکسین نہ لگوانے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ بعد میں ویکسین نہیں ملے گی۔ ساؤتھ کوریا میں ویکسین سے اجتناب کرنے والوں کی لائن میں آخر میں لگانے کی دھمکی دی جا چکی ہے۔ دوسری جانب امریکی فارماسیوٹیکل کمپنی فائزر کا کہنا ہے کہ 1 سال کے اندر کرونا وائرس ویکسین کی تیسری ڈوز لگانے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اس کا انحصار کرونا وائرس کی نئی اقسام پہ ہوگا، اور یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ دنیا کے چند امیر ممالک ویکسین بھی ذخیرہ کرنے لگے ہیں، جس پر اقوام متحدہ نے کڑی تنقید کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چند امیر ممالک کی جانب سے کووڈ ویکسین ذخیرہ کرنے کی کوئی منطق نہیں۔ مجھے دنیا میں ویکسین کی غیر منصفانہ تقسیم پہ شدید تحفظات ہیں۔ ہر ایک کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہر جگہ ہر کسی کو ویکسین لگے۔ وبا کے خاتمے کا انحصار ہی اس پر ہے کہ پوری دنیا کی آبادی تک جلد از جلد یہ ویکسین پہنچے۔ امیر اپنے فائدے ممالک کے لیے ویکسین کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ویکسین کو ذخیرہ اندوزی مت کریں۔ اس وقت ویکسین کی غریب ممالک تک فراہمی کو ویکسین پروگرام کو مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ بہت زیادہ ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے۔ بہرحال اس وقت دنیا کے 36 ممالک میں ویکسینیشن شروع نہیں ہو سکی۔ ان میں 16 ممالک کو کوویکس کے ذریعے کے تحت آئندہ 15 روز کے اندر ویکسین کی فراہمی کا پروگرام بنایا گیا۔ باقی 20 ممالک ویکسین سے اس کے باوجود محروم رہیں گے۔ آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ واشنگٹن یونیورسٹی کے تجزیے کے مطابق جنوبی ایشیا میں کووڈ-19 کیسز میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، جس کے باعث مئی کے وسط تک عالمی سطح پہ ایک دن میں وائرس کے شکار افراد کی تعداد 1.5 کروڑ تک پہنچنے کے خدشات ہیں، اور اس اندازے کے مطابق 1 اگست تک پاکستان میں یومیہ کیسز 2,40,000 اور اموات کی تعداد یومیہ 28,549 تک پہنچ سکتی ہے۔ اللہ رحم کرے۔ توقع کی جانی چاہیے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت صوبوں اور ضلع سطحوں پر دانشمندانہ اقدامات کے ذریعے خرید و فروخت اور کام سمیت اجتماعات کے مقام پہ احتیاط کے تقاضے یقینی بنا کر کرونا کا پھیلاؤ روک دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان میں کرونا بھارت جیسا روپ اختیار نہ کرے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنا کر ہی ہم صورتحال کو مزید بگڑنے سے بچا سکتے ہیں، اور اس ضمن میں لاک ڈاؤن سمیت جو اقدامات بھی کیے جائیں ان کی پاسداری میں ہمارا اور دوسروں کا تحفظ ہے، اور ملکی مفادات کا تقاضا بھی۔ عوامی بہبود کی یہ ذمہ داری دل و جان سے پوری کی جانی چاہیے۔ ماسک لگا کر رکھیں، اس کا اہتمام کریں، جبکہ دستانوں کے بغیر ہاتھ ملانے سے فی الوقت اجتناب برتنا، سینیٹائزر استعمال کرنا، بار بار ہاتھ دھونا، یہ بھی احتیاط کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب تک یہ میسج پہنچے۔ سبسکرائب کریں چینل کو، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔